تو میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رفع حاجت کے لیے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے قبلے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے اور شام کی طرف منہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ آداب کی چیز ہے، جہاں اس کا لحاظ رکھنا ممکن ہو رکھیں، جہاں نہ ہو تو وہاں نہ اپنے لیے کوئی مصیبت پیدا کر لیں نہ دوسروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے دین میں عبادات کے بعد 4 ہی بنیادی چیزیں، یعنی دین کا کانٹینٹ، دین کا موضوع کیا ہے؟ تطہیر بدن، یعنی بدن کی پاکیزگی، تطہیر خورونوش، انسان اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ رکھے، اور سب سے بڑھ کر تطہیر اخلاق، انسان کے اخلاق کی وجود کی پاکیزگی۔ بس یہی دین ہے، عبادات چوتھی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی آداب اس وقت زیر بحث ہیں وہ سب تطہیر بدن سے متعلق، یعنی پاکیزگی، تزکیہ، پیوریفیکیشن، یہ دین کا مقصد ہے۔ دین اپنی ساری ہدایت اسی دائرے میں محدود رکھتا ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت کے مسائل حل کرنے ہیں، سائنسی تحقیقات کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، اس میں دین کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دین کا کانٹینٹ جو ہے بس اس دائرے میں۔ تو یہاں اب زیر بحث ہے رفع حاجت کے آداب۔ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رفع حاجت کے لیے نکلو، یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت جو ہماری خوابگاہوں کے ساتھ رفع حاجت کی جگہ بن گئی ہیں، ہمارے جلیل القدر استاد کہا کرتے تھے کہ انسانی تمدن کا آخری قدم ہے یہ۔ جس زمانے میں اللہ کے پیغمبر تھے تو جنگل میں جانا پڑتا تھا، باہر لوگ جاتے تھے، اور میں نے اپنے بچپن میں دیہات میں وہ زندگی دیکھی ہے کہ کیا مشکلات ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کھلے میں جا کے کوئی نشیبی جگہ تلاش کرتے تھے، یعنی کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کچھ پردہ سا ہو جائے، یا کہیں کسی کھیت میں جہاں فصل اگی ہو جگہ تلاش کر کے۔ اس وجہ سے یہ جو رفع حاجت کرنا ہے اس کے لیے عربی زبان میں محاورہ بن گیا غائط میں جانا، نشیبی جگہ میں جانا۔ یہ غائط کا لفظ اسی سے نکلا ہے، اس لیے کہ غائط یا اس طرح کی جگہ ہی تلاش کی جاتی تھی، اس کے لیے یہ لفظ آ گیا ہے اذا اتیتم الغائط۔ جب تم نشیبی جگہ پر جاؤ، مطلب یہ ہے رفع حاجت کے لیے جاؤ۔ تو باہر جب انسان جاتا ہے وہاں ظاہر ہے کھلے میں لگتا ہے کہ جیسے میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں۔ تو فرمایا قبلے کا خیال رکھا کرو، نہ تو قبلے کی طرف منہ کیا کرو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کیا کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، مشرق مغرب، وہاں قبلہ چونکہ جنوب کو تھا تو اس لیے فرمایا کہ مشرق مغرب کی طرف پشت کر لیا کرو، منہ کر لیا کرو۔ تو یہ آداب ہیں، یہ بھی کوئی لازم چیزیں نہیں ہوتی، آداب سکھائے حضور نے، اور بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ آداب سکھائے ہیں۔ اس میں بھی لوگوں نے پھر گھروں کے اندر بنے ہوئے رفع حاجت کے مقامات پر بھی اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھلے میدان کے بارے میں جو انسان پر ایک تاثر ہوتا ہے اس میں ہدایت ہے۔ گھروں میں بھی خیال رکھا جا سکے ضرور رکھیں، آگے کی روایتیں اس کو بھی واضح کرتی ہیں۔ اسی ذیل کی پھر ایک دوسری روایت ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، باہر نکلیں تو یہ ممکن ہوتا ہے، بعض اوقات آپ گھر میں یا کسی اور بند جگہ پر رفع حاجت کر رہے ہیں تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوتا، ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اس میں قبلے ہی کی طرف رخ ہوگا، یا اگر کم سے کم رخ نہیں کریں گے تو پیٹھ ہو جائے گی۔ تو اس کو بیان کیا ہے انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن عمر قال ارتقیت فوق بیت حفصہ لبعض حاجتی ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستبدر قبلہ مستقبل الشام۔ پچھلی روایت جس طرح کہ میں نے عرض کیا ایک
اصول کے طور پر بیان کرتی ہے، یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور یہاں مشکات میں اس کا رقم ہے 335۔ عبداللہ بن عمر سیدنا عمر کے صاحبزادے بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن حفصہ، ان کی بہن ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ، میں اپنی بہن کے گھر گیا ہوا تھا، یعنی ظاہر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر تھا، تو میں رفع حاجت کے لیے اوپر گیا۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی دیہات میں کچھ کسی حد تک اگر کوئی معاملہ پیدا ہو جائے تو کچھ چھت پر جگہ بنا لی جاتی تھی اس طرح کی، تو میں وہاں گیا۔ باہر بھی جاتے تھے لوگ، زیادہ تر باہر ہی جاتے تھے، لیکن کچھ چھت پر بھی بعض اوقات بنا لیتے، خود ہمارے دیہات میں اس طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو میں گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رفع حاجت کے لیے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے قبلے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے اور شام کی طرف منہ ہے۔ تو اس سے گویا انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر حالات ہوں تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ آداب کی چیز ہے، جہاں اس کا لحاظ رکھنا ممکن ہو رکھیں، جہاں نہ ہو تو وہاں نہ اپنے لیے کوئی مصیبت پیدا کر لیں نہ دوسروں کے لیے۔ آداب کی چیزیں آدابی کی ہوتی ہیں۔ وان سلمان قال نہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ لغایت و بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجین او بعظم۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم یہاں 336 ہے۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سب چیزوں کے آداب سکھایا کرتے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں ان آداب کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دین کی جو 4 بنیادی چیزیں ہیں ان میں تطہیر بدن شامل ہے، یعنی ہم صاف ستھرے رہیں گے، طہارت رکھیں گے، اپنے آپ کو غلاظتوں سے پاک رکھیں گے، اور چونکہ ہمیں ہمارے پروردگار نے نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں، سال میں 1 مرتبہ ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کر کسی جگہ وضو کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ غسل لازم کیا گیا ہے۔ یہ تطہیر بدن کی پاکیزگی کے آداب ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ جب تم باہر جاتے ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ غائط کا مطلب ہوتا ہے نشیبی زمین، اور یہ اس لیے لفظ آ جاتا ہے کہ زیادہ تر باہر جا کے کوئی نشیبی جگہ ڈھونڈی جاتی تھی، وہاں رفع حاجت کرتے تھے لوگ، تو اسی سے یہ لفظ بن گیا عربی زبان میں۔ تو حضور ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم جب اس طرح جاتے ہو نشیبی زمین میں رفع حاجت کے لیے تو خیال کیا کرو قبلے کی طرف رخ نہ ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں آپ تلقین کیا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا کرو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پانی موجود نہ ہو اور تم کو، جیسے کہ اب ہم ٹیشو پیپر یا اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، تو اس دیہاتی ماحول میں اس کے لیے مٹی عام طور پر یا پتھر ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، تو لوگ یہ کرتے تو آپ یہ کہتے تھے کہ اس میں 3 سے کم نہ ہونے چاہیے، ورنہ غلاظت لگتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ تم باہر نکل کے جاتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ کہیں اونٹوں کی لید پڑی ہو تو اسی سے استنجا کر لو، پھر کیا ہوا، یعنی طہارت حاصل کرنی تھی اور خود ایک ایسی چیز سے صفائی حاصل کرنے کی کوشش کی جو صاف نہیں ہے، یا یہ کہ ہڈیوں سے یہی کام کرنا شروع کر دو، وہ بھی پڑی ہوتی تھی بعض اوقات، کتے اور اس طرح کے جانور۔ تو آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ نہیں، کوشش کیا کرو کوئی مٹی کی پتھر کی چیز ہی ہو۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو عام طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سکھاتے تھے تاکہ وہ دین میں طہارت کے آداب سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الولد لوالدہ اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها وامر ب3 احجار ونہا عن الروث والرمہ ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ۔ یہ ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔
اور یہاں اس کا رقم ہے 347۔ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہی بیت الخلاء کے آداب زیر بحث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری اور تمہاری مثال وہی ہے جو ایک باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر، اسی طرح وہ لوگ جن کو ہم اپنا معلم یا استاد کہتے ہیں، تو ہمارے دین میں جو مراتب قائم کیے گئے ہیں ان میں وہ بمنزلہ باپ ہے۔ اسی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو پھر اس کو ایک بدیہی حقیقت میں تبدیل کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ آپ کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو گویا آپ مسلمانوں کے باپ ہیں۔ تو بعض چیزوں کو سمجھانے یا بتانے کے لیے جب آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا میں چھوٹی بات ہے یہ بیان کر رہا ہوں، تو اس موقع پر یہ غالباً آپ نے تمہید میں جملہ کہا کہ میری مثال اور تمہاری مثال باپ اور اولاد کی سی ہے، میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے۔ اعلمکم، مجھے تمہیں بعض چیزیں سکھانی ہوتی، بعض چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جو چیزیں بتائیں وہ ہم بہت حد تک دیکھ چکے ہیں، یہاں ذرا ان کو اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم نشیب میں آتے ہو۔ میں عرض کر چکا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ جنگل پھرنے جاتے تھے تو کوئی زیریں جگہ، نیچی جگہ، نشیبی جگہ تلاش کرتے تھے تاکہ وہاں کچھ پردہ سا ہو جائے اور وہ رفع حاجت کر لیں، تو اس سے نشیبی جگہ میں آنا محاورہ بن گیا۔ یعنی لفظی لحاظ سے اتیتم الغائط کا مطلب ہے جب تم نشیبی جگہ آتے ہو۔ اس طرح کی بعض چیزوں کو جو لوگ کسی زبان کے پس منظر میں نہیں سمجھتے، وہ پھر احمقانہ قسم کے استدلالات کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا مرغی ہے، اس پہ تکبیر پڑھنا۔ تو تکبیر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ اکبر کر کے، ورد کر کے تسبیح بنا لو اس کے پروں سے، وہ محاورہ ہے ہمارے ہاں۔ اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے۔ یہی تعبیر قرآن نے اختیار کی اور یہ فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کر ذبح کرو گے، یا اگر تم نے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے جو اس طرح زبان کی ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ کا نام ایسے ہی لینا ہے جیسے ہم کھانا کھانے سے لیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا نام لینا ایک باقاعدہ تعبیر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا۔ تو قرآن میں وہ جگہ جگہ آئی ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے، اس کے پس منظر سے واقف ہیں، ان کو ادنا درجے کا کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی تعبیر یہ بھی ہے، اذا اتیتم الغائط، جب تم نشیب میں آؤ۔ نشیب میں آؤ کا اگر کوئی آدمی لغت میں دیکھ کے ترجمہ کرے اور پھر آپ کو بتائے کہ یہ تو اصل میں نیچی زمینوں میں جانے کے آداب بتائے گئے ہیں، تو یہ مطلب ہے رفع حاجت کر کے آؤ۔ یعنی جب تم رفع حاجت کے لیے آؤ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، تو کوشش کیا کرو کہ جب اس طرح باہر پھرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تو اس بات کا لحاظ کر لو کہ نہ قبلے کی طرف پشت ہو اور نہ قبلے کی طرف منہ کرو۔ مشرق مغرب، وہاں چونکہ مشرق مغرب بھی بنتا تھا، شمال جنوب میں پیٹھ یا قبلے کی طرف منہ ہو جاتا تھا، تو آپ نے یہ ادب سکھایا۔ یہ آداب کی چیز، یعنی یہ چیزیں کوئی نہ فرض ہوتی ہیں نہ واجب ہوتی ہیں، اس لیے بعض جگہوں پر جب اس سے مختلف کوئی چیز دیکھیں روایتوں میں بھی، تو اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ آداب ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ سکھائے جاتے ہیں، بعض موقعوں پہ ان کی پابندی کرنا ممکن ہوتا ہے، بعض موقعوں پر مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے نہیں فرق پڑتا کوئی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ہماری پوری ملت کا مرکز ہے بیت اللہ، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا ہے، وہ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد ہے جس سے دوسری دنیا پیدا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں کو احساس رہے کہ وہ ان کے لیے ادب کی جگہ ہے۔ تو یہ ادب کا ایک احساس پیدا کرنا، اس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا، وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،
اور اسی طرح یہ فرمایا کہ جب کہیں باہر جاؤ اور پانی میسر نہ ہو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جو اس وقت کی زندگی تھی اس میں بارہا ایسا ہوتا تھا کہ پانی میسر نہیں تھا، تو پھر تم 3 پتھروں سے، تو اس میں بھی یہ کہا کہ یعنی کم سے کم 3 پتھر ہونے چاہیے، تو ان سے تم صفائی حاصل کر لو۔ وَنَہَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ، عام طور پر باہر جانوروں کی لید پڑی ہوتی ہے، گوبر پڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے صفائی نہ حاصل کیا کرو، یہ تو گویا ایک غلیظ چیز سے اپنے آپ کو مزید غلیظ بنانا ہے۔ وَنَہَا عَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، یہ دیکھیے پھر ایک محاورہ آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ آدمی کو دائیں ہاتھ سے پاکیزگی نہیں حاصل کرنی چاہیے، تو یہاں پر پاکیزگی حاصل کرنے سے مراد طہارت ہے، وہ واضح ہے بالکل۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، استنجا کا لفظ نہیں استعمال کیا، استنجا کے بھی کیا معنی ہیں؟ استنجا کا مطلب ہے غلاظت سے نجات حاصل کرنا، وہ بھی اس سے بنا ہوا ہے۔ تو الفاظ اسی طرح سے محاورہ بنتے ہیں، روزمرہ بنتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لغت سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو ان کو اس زبان کے واقف لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وعن عائشہ قالت کانا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ وکانت یدہ الجسری لعلائہ وما کان من اذی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، یہاں اس کا رقم ہے 348۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں میں یہ فرق روا رکھتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے آپ وضو کرتے تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، یعنی دایاں ہاتھ پاکیزہ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، اور عام طور پر بیت الخلاء میں صفائی حاصل کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، تاکہ دونوں کے بارے میں ایک احساس رہے۔ ویسے دونوں ہاتھ آپ نے دھو لیے، لیکن ایک باطنی احساس رہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ کھانے کے لیے ہے یا یہ اچھے کام کرنے کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ وما کان من اذی، اور بھی کوئی ایسی چیز ہو جس سے آدمی کو کچھ کراہت محسوس ہوتی ہے اور پکڑنا پڑے کسی کو یا کوئی چیز ہاتھ میں لینی پڑے، تو آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ گویا انہوں نے ایک عمومی رویہ بتایا۔ اس میں دائیں ہاتھ کا اچھے کاموں کے لیے انتخاب، دائیں ہاتھ پر توجہ رکھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں کا لحاظ کرنا تمام کاموں میں، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ تم ہر وقت اس کا ذہن میں خیال رکھو، قیامت میں اٹھو گے تو تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہاں جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔